9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی، تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی. ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. پھر